گلگت بلتستان میں سیلاب نے تباہی کی داستان لکھ دی، 20 ارب سے زائد کا نقصان، گھانچے غزر سمیت متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن، چلاس کی حدود میں مینار کے دریائے سندھ سے نامعلوم خاتون کی لاش برآمد۔ ترجمان گلگت بلتستان کے مطابق سیلابی تباہ کاریوں سے جاں بحق افراد کی تعداد 10 ہو گئی، شارع ریشم ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بحال۔ وفاقی وزیر داخلہ کا ہیڈ کوارٹرز نارتھ فرنٹیئر کور بلوچستان کا دورہ، یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی، شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا، کہا کہ ایف سی بلوچستان نارتھ کی قیام امن کے لیے قربانیاں انمٹ ہیں۔ فتنہ ہندوستان کے مظلوم عزائم ناکام بنانے میں افسران اور جوانوں نے شجاعت کی تاریخ رقم کی۔ ہیڈ کوارٹرز آمد پر ایف سی بلوچستان نارتھ کے چاق و چوبند دستے نے وزیر داخلہ کو سلامی پیش کی۔ محسن نقوی کی مظفر آباد میں شہید میجر رب نواز کی رہائش گاہ پر اہل خانہ سے ملاقات، بہادری اور شجاعت پر خراج عقیدت پیش کیا۔ شہید کے والد اور بھائی کے حوصلے کی تعریف کی، کہا کہ جس قوم کے پاس آپ جیسے بلند حوصلہ والد ہوں اسے دشمن شکست نہیں دے سکتا۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر ڈینور میں بوئنگ طیارہ حادثے کا شکار، دوران پرواز جہاز کے انجن میں آگ لگ گئی۔ ہنگامی لینڈنگ کے بعد طیارے کے مسافروں کو ایمرجنسی راستوں سے جہاز سے باہر نکال لیا گیا۔ وادی طیرہ کے علاقے باغ میدان میں خوارج کی ایک اور بزدلانہ کارروائی، احتجاجی شہریوں پر پہاڑوں سے گولیاں برسا دیں، 3 افراد شہید، 9 زخمی۔ مقامی شہری اپنے جائز مطالبات کے حق میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے سامنے پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ خوارج نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی روایتی بزدلی، مکاری و فتنہ پروری کا مظاہرہ کیا۔ عوامی جرگے نے فورسز سے مل کر خوارج کے خلاف اجتماعی مزاحمت کا اعلان کیا تھا۔ خوارج کو عوامی اتحاد کا یہ فیصلہ خطرہ محسوس ہوا۔ آئی جی ایف سی خیبر پختونخوا نارتھ کا فرنٹیئر کور ٹیچنگ ہاسپٹل کا دورہ، زخمیوں کی عیادت کی۔ وزیراعظم کا وادی طیرہ میں پرامن شہریوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار، زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا، دہشت گردوں کے مکروہ عزائم ہمارے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے، دہشت گردوں اور دہشت گردی کو منطقی انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وادی طیرہ واقعے کی مذمت، جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے فی کس 1 کروڑ روپے امداد کا اعلان، زخمیوں کو 25 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا، حکومت پائیدار امن، عوامی تحفظ اور باہمی احترام کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ اسرائیلی فلسطینیوں کو بھوکا مارنے پر تل گیا، غزہ کے لیے امداد لے جانے والے بحری جہاز پر اسرائیلی فوج کا قبضہ۔ ہنڈالا نامی امدادی جہاز اٹلی سے بچوں کے لیے خوراک ادویات لے کر روانہ ہوا تھا۔ امدادی جہاز پر موجود افراد کی گرفتاری، جہاز پر سوار 21 رکنی عملے میں ڈاکٹرز، امدادی رضاکاروں اور ارکان پارلیمنٹ سوار تھے۔ فرانس سے منتخب یورپین پارلیمنٹ کی رکن ایمافرویو بھی موجود تھے۔ فریڈم فلوٹیلا کولیشن نے کہا، غزہ میں فاقہ کشی پر مجبور فلسطینیوں تک امداد پہنچا کر رہیں گے۔ اسرائیلی بحریہ کے پاس غیر قانونی ناکہ بندی کرنے کا کوئی قانونی اختیار نہیں، صرف انسانی امداد لے کر جاتے ہیں۔ ہماری کشتی کو روکنے یا اس پر حملہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ جہاز میں سوار امریکی وکیل اور سماجی کارکن ہویدا راف ڈٹ گئیں، کہا کہ ایک بار پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ غزہ میں بھوک کی تباہ کن داستان، سکتے بچوں کو غذا کی تلاش، ننھے بچے بھوکے پیاسے دنیا سے جانے لگے۔ بھوک سے مزید 6 اموات، جاں بحق فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 133 ہو گئی، 87 بچے بھی شامل۔ اسرائیل حملوں سے بھی باز نہ آیا، 24 گھنٹے کے دوران 88 فلسطینی شہید۔ اسرائیل کا المواسی دیر البلح اور غزہ سٹی میں روزانہ صبح 10 سے رات 8 بجے تک جنگ بندی کے عارضی وقفے کا اعلان۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا غزہ میں سنگین انسانی بحران پر تبادلہ خیال۔ غزہ میں انسانی بحران، لاکھوں فلسطینی باشندے متاثر ہوئے۔ اسحاق ڈار کا فلسطینی عوام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے غزہ میں فوری اور بلا روک ٹوک انسانی رسائی پر زور دیا۔ نہیں معلوم کہ غزہ میں کیا ہونے والا ہے، اسرائیل کو غزہ کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی سربراہ یورپی یونین سے ملاقات میں گفتگو، کہا کہ چین کے ساتھ
तजारती मुआहदे के करीब हैं। यूरोपीय यूनियन के साथ मुआहदा हो गया। यूरोपीय मसनूआत पर 15% टैक्स आयद होगा। गजा जंगबंदी मुआहदा किसी भी वक्त हो सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ गजा जंगबंदी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात पर कई हफ्तों से दिन रात काम कर रहे हैं। हम पुरुमीद हैं कि अब किसी भी दिन गजा जंगबंदी मुआहदा हो जाएगा।